حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ شریف ہے۔ اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ اور اس کی برکتیں جو تھیں وہ جنگ کے موقع پر جب اس تابوت کو آگے رکھتے تو فتح مل جاتی، دلوں کو سکون ملتا، اور کوئی فیصلہ ہوتا تو اس کے پاس لے جاتے تو اس میں سے آواز آ جاتی۔ بے شمار برکتیں تھیں اس تابوت مبارک کی۔ وہ تابوت کیا تھا، تاکہ ساتھ ساتھ دورہ قرآن بھی ہو جائے۔ تابوت کیا تھا؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا۔ شمشاد کی لکڑی تھی، اس کا صندوق بنا ہوا تھا جس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی، سونے کی چادر، اور اس کی لمبائی 3 ہاتھ، چوڑائی 2 ہاتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دولت خانہ کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بحالات قیام کھڑے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی تصویر تو وہ جائز ہی نہیں ہے، بے برکت چیز ہے، فلان ہوا۔ یہ اللہ نے خود بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ چاہتا ہے جیسے تصویر بناتا ہے، تو اللہ پاک نے وہ تصویریں، تو یہ پھر منتقل ہوتا آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو آپ اس میں تورات شریف رکھتے، اپنا خاص سامان رکھتے، عصا مبارک رکھتے، کپڑے مبارک رکھتے، نالین مبارک رکھتے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ اور عصا بھی اس کے اندر تھا۔ تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا وہ بھی تھا اس صندوق کے اندر، لیکن یاد رہے اس صندوق کے 3 جو ہے نا وہ بنے ہوئے تھے۔ ایک کے اندر وہ تصویریں تھیں، ایک کے اندر وہ تورات کے ٹکڑے تھے، اور جو نیچے والا خانہ تھا اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک بھی تھے اور عصا بھی تھا۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم نے ان پر وہ جو تابوت سکینہ تھا تو ان کو سکون ملتا، اس کے ساتھ فتح مل جاتی۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو وہ تابوت اللہ پاک نے اتارا، تو اس کی برکت سے اس تابوت کے اندر جو ہے وہ نبیوں کی تصویریں، نبیوں کے گھروں کی تصویریں، اور پھر پیارے نبی جو تھے ان کے امامے، ان کے کپڑے، ان کی برکت سے فتح مل جاتی ہے، کپڑوں کی برکت سے، اور ان کے گھروں کی برکت سے فتح مل جاتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگی؟ تھوڑا اس کو سمجھیے ذرا۔ اور پھر یہ جو آج نیا عقیدہ نکالا گیا ہے وہ جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو سنیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی شرک روکنے آئے، توحید کا پیغام دینے آئے، تو پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ فرمایا یہ میرا قمیص میرے ابے جان کے پاس لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ جا کے ڈالو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے آپ کی بینائی جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اب بات یہ ہے 12 بیٹے تھے، اگر ایک بیٹا نہیں ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ 11 بیٹے تو موجود ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے کا گم ہونا ہے؟ یہ بات نہیں، نبی تو خود صبر کا پیغام دینے آئے، پھر کیوں روتے تھے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ آئینہ جمال خدا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب ہوتی تو جناب یوسف پاک کو سامنے بٹھا کے خدا کا دیدار کر لیتے تھے، تو جس وقت وہ گم گئے تو وہ اللہ کا دیدار ختم ہو گیا، اس وجہ سے آپ روتے تھے۔ بیٹا تھا، سبحان اللہ، تو اپنا قمیص دیا۔ اب قمیص مجھے بتائیں، قمیص نبی ہے، لباس ہے نا نبی کا۔ اگر نبی کا لباس فائدہ دیتا ہے تو نبی کی ذات فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کون سا قرآن دورہ ہو رہا ہے؟ ہمیں بتائیں نا، وہ جو دورہ پڑھ رہا ہے ہمیں بتائیں وہ کون سا دورہ ہے جو پڑھ رہا ہے جناب، بار بار بتائیں نا۔ تو پھر آپ نے فرمایا میرا قمیص لے جاؤ، میرے ابے کی بینائی رو رو کے نا ختم ہو چکی ہے، تو یہ جا کے میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا تو بینائی واپس پلٹا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تفسیر میں نہیں جا رہے ہم، قرآن کی ظاہری نص قطعی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جناب وہاں سے وہ قمیض لے کے آئے، جناب یوسف علیہ السلام کے والد گرامی نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیض کہاں سے چلا بھلا؟ کنعان سے چلا، مصر سے چلا۔
اور یہ اپنے علاقہ میں موجود ہیں اتنی دور سے۔ تو کسی نے جناب یعقوب علیہ السلام سے پوچھا تھا، حضور بیٹا کنویں میں پڑا ہوا تھا، پاس ہی کنواں تھا، پتہ نہیں چل سکا، قمیص وہاں سے چلی پتہ چل گیا، کیا بات ہے؟ تو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نبی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت استغراق، اللہ کے وہ مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہے، اسے دنیا معافیہ کا پتہ نہیں ہوتا، ایک ہوتی ہے اس کی واپس آنے کی حالت، دنیا کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب وہ کنویں میں تھے میں حالت استغراق میں تھا، جب ان کا قمیص آیا تو میں اس وقت مشاہدے کے اندر تھا، تو نبی کو قمیص وہاں سے چلی، خوشبو یہاں آ گئی، ریحہ یوسف کے لفظ ہیں۔ اور پھر ان بیٹوں نے کہا تھا ان کو بھیڑیا کھا گیا فلاں ہو گیا، تو آپ مان گئے تھے؟ قرآن اٹھائیں نا کہ وہ مان گئے تھے، ایسا ہوا؟ فرمایا نا، میرے بیٹے کو جا کے ڈھونڈو، اسے کوئی شے نے نہیں کھایا۔ اب وہ قمیص جناب لے آئے، خوشبو آتی گئی، اور پیارے یعقوب کا پاک کے پاس تشریف لائے، وہ قمیص جس طرح انہوں نے دی تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ رکھی ایسے، فرتد بصیرا، قرآن کہتا ہے دیر نہیں لگی، وہ آنکھ پہ رکھنے کی دیر تھی کہ بینائی پلٹ ہے۔ تو اگر نبی کا قمیص فائدہ دیتا ہے تو نبی کی ذات، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کون سا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اب دیکھیں صحیح مسلم، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتے ہیں اسماء نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کا جبہ ہے۔ انہوں نے ایک تیالسی کسروانی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبان پر ریشم کے نقش اور نگار بنے ہوئے تھے۔ اسماء نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات تک ان کے پاس تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس جبہ کو نبی پاک علیہ السلام پہنتے تھے، اور ہم اب کیا کرتے ہیں، کوئی بیمار آتا ہے تو جبے کو پانی میں ڈال کے اس کو پلا دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم اگر تم نے کہیں پڑھی ہو تو صحیح مسلم مبارک۔ اب آتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ امام بخاری نے دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر ہے 875، صحیح مسلم جلد 2 192 صفحہ نمبر۔ عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیالہ دے کر بھیجا۔ اسرائیل نے 3 انگلیاں سکیڑ کر اشارہ کیا، وہ چھوٹا سا پیالہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی، کوئی مرض لاحق ہو جاتا، آپ کے پاس آتا تو آپ اس پیالے کے اندر منہ مبارک ڈالتی، اس طرح جھول کے پلاتی، شفا ہو جاتی۔ نبی پاک کا قمیص، بخاری بھی مسلم بھی، قمیص جبہ پاک دھو کے پلاتی، شفا۔ اور یہ شرک ہو رہا تھا اس وقت، شرک کا دورہ تھا، ایمان تو تھا نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ بتائیں نا، تو اس پانی کے اندر جھول کر پلاتی اور دھون پلا دیتی تو شفا ہو جاتی۔ اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مجمع کے اندر جاتے، جہاں بھی جاتے، فتح و کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی تھی۔ اور اس کی روایت جو ہے دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، امام حاکم مصدق نے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے۔ تو وہ کیا تھے؟ فرمایا کہ سرکار نے ایک بار اپنے مبارک منہ شریف ترشوائے تو میں نے یہ پیشانی کے بال لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سلوا لیے، میں جہاں جاتا ہوں اس کی برکت سے مجھے فتح مل جاتی ہے۔ فاتحین اسلام یہ تھے، یہ نہیں جو آپ نے بنایا ہوا، یہ نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ فتح کرتے، کیسے فتح کرتے تھے؟ تلوار کے زور پہ، بندوں کے زور پہ، جنوں کے زور پہ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ امی ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، اور علم لدنی تھا آپ کے پاس۔ کوئی بندہ حدیث پاک پڑھتا آپ آنکھیں بند کرتے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ فرمایا تم حدیث پڑھتے ہو، میں حدیث والے کو دیکھتا ہوں، جس پہ فرماتے ہیں صحیح ہے میں کہتا ہوں صحیح ہے، جس کو فرماتے ہیں صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے قمیص دیا، بیٹا کہیں ایسا مسئلہ ہو جائے، فتح نہ ہو تو یہ میرا قمیص سامنے رکھ لینا۔ ہندوستان میں سومناتھ پہ حملہ کیا، ناکام ہوا، پھر گئے، پھر رات کو قمیص سامنے رکھی، یا اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرما دے۔ صبح فتح مل گئی، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے، فرمایا میرا قمیص رکھ کے فتح مانگی ہے، اگر پورے ہندوستان کا ایمان مانگتا میری قمیص کی برکت سے سب کو ایمان مل جاتا۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے، اور دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت سیدنا خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں خبیب بن عدی کا ہونٹ کٹ کے لٹک گیا، نبی پاک اسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہیں جوڑ کے رکھ دیا۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ابو یعلا موصلی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان کی آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا، سرکار کے پاس گئے، نبی پاک اسلام نے فرمایا یہ آنکھ لے لو یا جنت لے لو؟ حضور آنکھ میرے کہنے پہ، جنت اپنے کہنے پہ دے دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، سرکار نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو جوڑ دیا۔ فرماتے کیا ہیں صحابی؟ فرمایا جو آنکھ
پہلی تھی نا یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین تھی اور دیکھتی بھی زیادہ تھی. اور ان کا پوترا جب آیا نا تو دروازے پہ دستک دی. آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا انا ابن الذی صارت الخد عینہ فردت بکف المصطفیٰ ایما ردی. میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے باپ کی آنکھ نکل گئی تھی, سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جوڑ دی تھی. تو یہ تبرک والے سارے, یہ سارے تبرک والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے کے سارے. اور اس کو امام بغوی نے بھی روایت کیا اور ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے, اور اس کو امام ابن نصیر نے, ابن کثیر نے, حافظ ابو نعیم نے اور حافظ نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سرکار نے فرمایا کوئی بھی فتح نہیں ہو رہی, خیبر فتح نہیں ہو رہا. اور پتہ ہے آپ کو خیبر ایک قلعہ نہیں ہے, خیبر کے اندر 8 قلعے ہیں, ان میں سے 7 قلعے جو ہے وہ صحابہ کرام نے فتح کیے تھے. ایک قلعہ جو خیبر تھا جس میں وہ بڑا مرہب رہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ وَلَقَدْ عَلِمَتُ الْخَيْبَرُ أَنِّي مُرَحَّبُ شَاقِ الصَّلَاحِ بَطْنٌ جَلِيلٌ مُجَرَّبُ. یہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہاں تے میں جڑاں تے تجربہ کار ہاں تے اینج کر کے سٹ دینا بندن تھلے مطلب مقابلے کو پیاوے. تے مولا علی جب گئے تو پھر کیا فرمایا, اب میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا. او مرحب بدماشا سامنے آ, تینوں نہیں پتا میں حیدر کرار ہوں, حیدر کرار ہوں, تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اور اینج کر کے 2 ٹکڑے کر رکھ دے مولا علی نے. تو 7 قلعے ان کا ذکر تو کرتے ہی نہیں ہے, ایک قلعہ. اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو, بڑی توجہ رکھیے گا, یہ غزہ نہیں مٹ رہا, آپ مٹ رہے ہیں. شاید آپ کہیں وہاں غزہ مٹ رہا ہے, نہ ہم مٹ رہے ہیں. اب انہوں نے راستہ مانگ لیا ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف تک, اور سعودیہ والے تیار ہو گئے دینے کو راستہ. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ جو مدینہ پاک میں 2 قبیلے تھے بنو نذیر بنو قریظہ, ان کی جگہ نشاندہی کرو کہاں پہ ہے. ہم نے وہاں یہودی آباد کرنے ہیں 2 قبیلے, تم نے ہمارا نبی نے نکالا کیوں تھا وہاں سے. پھر خیبر کے جو 8 قلعے ہیں وہ سارے ہم لیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور مکہ پاک کے قبضہ کی کوششیں کر رہے ہیں, اور مسلمان جناب وہ سوئے ہوئے ہیں کھٹ کھا کے. دیکھا جائے گا وہاں کے تو غزہ کے بچے تو جناب وہ پتے گھوٹ کے اس کی ساری افطاری کر رہے ہیں, کھانے کو کوئی شے نہیں ہے, روزہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو بہرحال تو سرکار نے فرمایا کوئی ہے ایسا کہ جو علی پاک کو بلا لے, علی پاک جی گھر میں ہیں, اس کی آنکھیں خراب ہیں. سرکار نے فرمایا بلا لاؤ, اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے 2 جلد کے اندر. بلا لاؤ, مولا علی آئے. آپ نے فرمایا علی کیا ہوا یا رسول اللہ, آنکھیں خراب ہے. فرمایا میری گودی میں سر رکھو. سر رکھا, سرکار نے لعاب دہن نکالا, آنکھوں میں لگایا, فرمایا دیکھو, فرمایا ٹھیک ہو گئی. پھر مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑا, مولا علی شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولا علی پاک وہ موٹے دبلے, نہ بالکل پتلے تھے مولا علی, بالکل پتلے تھے مولا علی. اور مولا علی جب کھانا کھاتے تھے تو یہ پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا. تو کسی نے کہا کھانا کھاتے پسینہ آ جاتا ہے, اور اتنے بڑے درے کو آپ نے اٹھا لیا, خیبر کے درے کو. پتہ ہے خیبر کے درے کا وزن کتنا تھا؟ 800 من. کتنا جی؟ 800 من. جو علی ایک ہاتھ پہ اٹھا لے, اس علی کے دوسرے ہاتھ کی کیا طاقت ہوگی؟ یہ تو علی کی طاقت ہے, پھر صدیق اکبر کی طاقت کتنا ہوگی؟ تو پھر آپ نے سرکار نے دیا اور فرمایا یہ جھنڈا لو اور جاؤ. پھر مولا علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ٹھنڈ بھی لگتی ہے, ذرا کمزوری وجہ نا ٹھنڈ بھی لگتی ہے. سرکار نے فرمایا یا اللہ پاک اسے گرمی سردی بھی دور کر دے. تو سخت سردیوں کے اندر مولا علی پتلے کپڑے پہنتے تھے, گرمیوں کے اندر موٹے کپڑے پہنتے تھے. کسی نے کہا کیا؟ فرمایا میرے نبی کی دعا ہے. اور ساری زندگی فرمایا میری آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی. سرکار نے لعاب دہن اقدس ڈالا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. اور ایک صحابی جن کا نام تھا حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئیں, انہیں دکھائی نہ دیتا تھا. سرکار کی بارگاہ میں گئے تو پیارے آقا مولا سلمہ نے اپنی مبارک لعاب دہن آنکھوں میں لگایا, ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں. 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے. یہ تبرک, سارا تبرک دیکھتے ہیں. اور جنگ احد کے اندر کلثوم بن حسین کے سینہ پر زخم لگا, نبی پاک اسلام نے لعاب دہن ڈال کر وہ ٹھیک ہو گیا. جنگ خیبر کے دن سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو سور نے لعاب دہن لگایا تو ٹھیک ہو گئی. اور زید بن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, لعاب دہن لگایا تو جڑ گئی. جنگ خندق کے اندر حضرت علی بن حکم کی پنڈلی ٹوٹ گئی, لعاب دہن لگایا تو جوڑ دی. جنگ بدر کے اندر ابو جہل نے حضرت معوذ بن عفراء کا ہاتھ کاٹ دیا, آپ نے لعاب دہن لگا کے وہیں پہ جوڑ دیا. جنگ بدر کے دن حبیب بن جصاف کے کندھے پر ضرب لگی, کندھا کٹ گیا, ایک طرف جھک گیا. میرے پیارے آقا وسلم نے لعاب دہن لگا کے اس کو وہیں پہ جوڑ دیا. ایک ماں ہی کہنے لگی میرا بچہ بولتا نہیں ہے, بچپن سے نہیں بولتا. سرکار پاک اسلام نے لعاب دہن اس کو لگایا, وہ بچہ فوراً ہی
بولنے لگا اور اس کے دل سے شیطان نکل گیا۔ کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ جلد 2 میں صفحہ نمبر 214 سے لے کر 213 تک۔ اور کتاب الشفا ایک ایسا کیمیا نسخہ ہے، کیمیا نسخہ ہے، آج وہ حل بھی بتانا ہے نا مشکلات کا۔ کتاب الشفا ایک کیمیا نسخہ ہے، اپنے گھر میں رکھ لیں، گھر میں جادو نہیں ہوگا۔ اور آپ کتاب الشفا کو پڑھیں، شفا ہی مل جائے گی، عقیدے کو جلا مل جائے گی، ایمان کو شفا مل جائے گی۔ جتنے دل کے امراض ہیں، عقیدے کے ہیں، وہم کے ہیں، سوچ کے ہیں، کتاب الشفا ایک بڑا انمول، بڑا خوبصورت اور بڑا ہی پیارا تحفہ ہے، ایک ہی جلد میں ہے، ضرور لے کر اپنے گھر میں رکھیں، جادو سے بھی محفوظ رہیں اور اپنا عقیدہ بھی مضبوط کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔